مختلف علامات بھی ہوتی ہیں، مثلاً بہت پسینہ آنا، کپ کپی، سر درد، جسم کے پٹھوں میں درد، کمزوری، زبان کا ذائقہ بدلنا۔ زیادہ امکان ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے تو آپ کا جسم بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن جو ہے نا اس سے فائٹ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے اور گردے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی ایکیوٹ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ساتھ بہت زیادہ اوور ڈوز ہو جائے تو یہ جو ہے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیم گرم پانی میں اگر آپ کے بات ہائی ویئرز، میں ڈاکٹر شیرین، میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشنل ریسرچر بھی، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے لڑنے، انہیں کنٹرول کرنے اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں کئی صحت مند سالوں کا اضافہ کرنے کی اس جدوجہد ڈیفیز ڈیزیزز میں ساتھ ساتھ تو درخواست ہے آپ سے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ میں آج آپ سے ایک بہت ہی کامن مسئلہ اور آج کل جو کہ کافی اسپریڈ بھی ہوا ہے مختلف قسم کے بخار کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو ساری نالج دینا چاہتی ہوں جو بھی جتنی بھی ایک محدود وقت میں ممکن ہے۔ دیکھیں، انسان جب نارمل صحت میں ہوتا ہے نا تب بھی اس کا باڈی ٹیمپریچر تھوڑا بہت بدلتا رہتا ہے، جیسے کہ صبح میں کچھ اور کم ہوتا ہے اور دوپہر میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو ایوریج باڈی ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 98.6 ڈگری فارن ہائٹ کے ارد گرد ہوتا ہے۔ 100.4 سے کم نارمل اور اس سے کچھ زیادہ بخار سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک سگنل ہے اور یہ نا عام حالات سے ہٹ کے کچھ گڑبڑی چل رہی ہوتی ہے آپ کے جسم میں۔ زیادہ تر بیماری بخار کے ساتھ مختلف علامات بھی ہوتی ہیں، مثلاً بہت پسینہ آنا، کپ کپی، سر درد، جسم کے پٹھوں میں درد، کمزوری، زبان کا ذائقہ بدلنا۔ زیادہ امکان ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے تو آپ کا جسم بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن جو ہے نا اس سے فائٹ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے۔ اور کبھی یہ ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے کسی بھی دوا کا یا کسی بھی قسم کی سوزش کا، انفلمیشن کا آپ کے جسم میں۔ تو کبھی کبھار بخار کی وجہ کو جاننا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ اوور دا کاؤنٹر جو ادویات ہیں جو کہ آپ جا کے کسی بھی میڈیکل اسٹور سے خرید سکتے ہیں بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے، تو وہ بھی ملتی ہیں، لیکن اگر ٹیمپریچر کم ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اسے دوا سے کم کریں، اگرچہ کہ جب آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں اور علامات بھی تکلیف دہ نہیں ہوں تو بخار کچھ دنوں میں چلا ہی جاتا ہے۔ اب بچوں میں تھوڑا الگ معاملہ ہے، اگر آپ کا بچہ نومولود ہے، 3 ماہ سے کم عمر کا ہے، تو اسے فوری میڈیکل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ چھوٹے بچوں کو بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے بخار ہوتا ہے جو کہ جان لیوا ہے۔ چھوٹے بچوں میں بخار کی نشانیاں کہ چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، کھانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نیند میں گڑبڑ ہوتی ہے، بچہ سردی محسوس کرتا ہے، کپ کپاتا بھی ہے، گرم محسوس ہوتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، گال اس کے لال ہو جاتے ہیں اور جو ہے اس کا جسم پسینہ آنے سے نم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار یہ حالیہ ویکسینیشن کی بھی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ اگر 101 ڈگری سے کم ہوتا ہے، زیادہ تر ایک دن کے لیے ہوتا ہے ویکسینیشن کی وجہ سے ہونے والا نا، تو اگر پھر بھی آپ فکر مند ہیں تو بچوں کی ڈاکٹر سے رجوع کر لیں۔ اگر بچے کو بخار ہے لیکن وہ مسکرا رہا ہے، وہ صحیح طرح سے سو رہا، جاگ رہا ہے، کھا پی بھی رہا ہے، تو بخار کے علاج کی ضرورت نہیں، بس یہ کسی انفیکشن سے فائٹ کر رہا ہے اور بچے کے لیے اس میں مسئلے نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو جو ہے وہ کچھ گھریلو علاج بتاتی ہوں جو آپ اپنے بچے کے سکون و آرام کے لیے خود کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ بہت سا پانی پینا، بار بار پانی پئیں یا پھر پانی ملا جوس پئیں، اور یا پھر ORS استعمال کریں کیونکہ الیکٹرولائٹ سپلیمنٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ بچہ جو ہے وہ آپ پھلوں سے بنی ہوئی جو آئس لولیز ہوتی ہیں وہ چوس سکتا ہے، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ORS کو جو ہے وہ جو آئس لولیز کے سانچے ملتے ہیں ان میں آپ جما لیں فریزر میں اور اسے چوسنے کے لیے دیں۔ اس کے علاوہ آرام بہت اہم ہے، صحتیابی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور بخار کم کرنے والی ادویات جیسے کہ ہر گھر میں ہوتی ہی ہیں، یا اس کے آپ جو ہے لیبل کو ضرور غور سے پڑھیں اور یا پھر اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لے لیں، جس سے کہ آپ سب بخوبی واقف ہوں گے۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹائلینول وغیرہ ہوتی ہیں، آپ جو ہے پیراسیٹامول ہی ہوتی ہے اور بروفن ہوتی ہے، لیکن بروفن کو ذرا خیال سے کھائیں اور کبھی بھوکے پیٹ میں نہ لیں۔ یاد رکھیں ہائی ڈوز میں لمبے عرصے تک اگر آپ اس طرح کی ادویات لے رہے ہیں تو یہ جگر اور گردے کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور اگر کبھی کوئی ایکیوٹ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ساتھ بہت زیادہ اوور ڈوز ہو جائے تو یہ جو ہے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیم گرم پانی میں اگر آپ کے باتھ روم میں ٹب ہے تو اس میں آپ اپنی باڈی کو سوک کر کے رکھیں، تو شاور لیں، اس کو جو ہے اپنی جسم کو بھیگا ہوا رکھیں، اس میں اس کو باڈی سوپ جو ہے وہ میں کہہ سکتے ہوں۔ اور جو ہے بچے کا ٹیمپریچر اس طرح کم کرنا صحیح نہیں، کیونکہ بچہ پھر کانپنے لگتا ہے اور اس کپ کپاہٹ کی وجہ سے جو ہے نا اس کو بیچارے کو بہت زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اب کووڈ 19 وائرس ہے،
اب اس کے لیے کسی خاص یا اسپیشل علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سوائے کہ سپورٹیو کیئر ہو، جو کہ میں نے ابھی اب تک آپ کو بتا دی اور آگے بھی بتا رہی ہوں، یعنی کہ سہارا دینے، خیال رکھنے کی۔ اگر آپ کا اس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو پھر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیں تاکہ آپ کے گھر والوں تک یہ انفیکشن نہ پہنچے۔ اچھا، اب میڈیکل ہیلپ آپ کو کب لینی ہے؟ تب ضرور لینی ہے جب فیور کے ساتھ آپ کو بلغم والی کھانسی ہے، جسم کی سائڈز میں درد ہے، سرخ ہو رہی ہے آپ کی اسکن، پیشاب درد سے آ رہا ہے یا آپ کو دست ہے۔ اگر بخار یا پھر 104 سے زیادہ ہو یا 102 سے زیادہ رہے جو کہ 2 دن تک، یا پھر بخار کو 100.4 سے جو ہے وہ زیادہ دن تک 3 دن تک رہے یا اس سے اوپر، اور اگر بخار 24 گھنٹے جانے کے بعد دوبارہ ہو جائے، تب آپ کو میڈیکل ہیلپ ضرور لینی۔ کبھی کبھار صرف بخار ہی، یعنی کہ صرف ایک بخار ہی رہنا کسی مرض کی ایک سائن ہوتا ہے۔ اگر بخار ہو اور آپ کی مدافعتی قوت کمزور ہے تو ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اور اگر آپ کے ارد گرد افراد، جیسے آپ یہاں کام کرتے ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، کسی محفل میں خواتین کی وہ گئی ہیں، تو آپ کے ارد گرد افراد میں کسی کو فلو تھا، کووڈ، خسرہ، ممپس یا کسی دوسری قسم کی انفیکشن کا شکار ہوں تو وہ بھی بتائیں۔ اب یہ کہ فوری طور پر آپ کو ایمرجنسی ہیلپ لینی، یعنی کہ ایمبولینس بلانا یا فوراً ایمرجنسی کی طرف ہاسپٹل کے دوڑنا کب کرنا ہے؟ جبکہ شدید سر درد اور تیز روشنی سے حساسیت ہونے لگے، یا پھر گلے میں شدید سوجن یا سانس لینے میں مشکل ہو، یا پھر واضح طور پہ گردن اکڑ جائے، سر آگے کی طرف جھکے اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ بھی کنفیوز ہو، تو یہ کہ مستقل جو ہے اگر الٹیاں ہو رہی ہیں تب، اور اگر نبض بہت تیز چل رہی، تیز سانسیں چل رہی ہیں اور سر میں ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے، تو اپنے بچے کو بھی اگر وہ بخار کے ساتھ سر پہ نرم و بھار محسوس کریں تو، اور یا پھر اگر آپ کا بچہ 3 ماہ سے کم ہے تب فوراً ایمرجنسی میں لے جائیں۔ امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، آگے شیئر کریں گے، اور میری بھی ہمت افزائی ہوگی، اور آپ لوگوں کے سب جاننے والوں میں جن تک آپ یہ شیئر کریں گے ان کو بھی معلومات ملیں گی۔ یہی انسانیت کی بھلائی ہے کہ ہم اس طرح کی معلومات کو آگے سے آگے بڑھاتے رہیں۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔